بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس میں تھوڑی سی میں موصل نے پورا ہی جواب دے دیا ہے، تھوڑا سا میں ریولیشن کا ایک پوائنٹ مجھے یاد تھا تو میں سامنے رکھ دوں۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دراصل جب انسان پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو شعور ہے وہ بھی اگرچہ کہ شروع میں وہ دھندلا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کا ایولیوشن ہوتا رہا، ارتقاء ہوتا رہا، تو اس کا جو قوت احساس ہے، حس ہے، یہ بھی ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ اور اس کے ساتھ انسانی دماغ نے بھی ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اور اصل میں کیا ہے کہ یہ جو دکھ اور غم یا کسی کو تکلیف پہنچ جانا یا یہ کہ کوئی معذور یا کم خوبصورت یا کسی کے پاس، اصل میں یہ محرومی کے احساس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنا محرومی کا احساس زیادہ، جتنی قوت حس زیادہ تیز ہوگی اور جتنا کسی کو قوت احساس جو ہے نا زیادہ تیز ہوگا اور محرومی کا احساس اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ مثلا کسی کے پاس اگر جو ہے نا وہ گلیکسی 7 ہے، موبائل ہے، لیکن ایک کسی قبیلے علاقے میں رہنے والے کو کسی کو پتہ ہی نہیں موبائل کے کیا فائدے ہیں، اس کو اس کی محرومی کا کوئی احساس ہی نہیں ہوگا۔ جس کا احساس جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنا زیادہ ہی اس کا جو ہے نا وہ اس چیز سے محرومی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے دکھ کیوں پیدا کیا، کیوں کوئی معذور پیدا کیا۔ اب ہم سوچیں کہ کسی زندگی کے حصے سے اگر ہم دکھ کو نکال دیں اور برابر سب کو یکساں جو ہے وہ ایک طرح کی خوشی اگر ان کو نصیب ہو جائے تو کیسے وہ بڑی بہترین زندگی ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ دکھ کو ایسے نکالا نہیں جا سکتا۔ غم اور خوشی یہ گاڑی کے ایسے دو پہیے ہیں، اگر ایک کو ہٹا دیا گیا تو دوسرا خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم کو غم کو ختم کرنے کے لیے قوت احساس کو ختم کرنا ہوگا۔ قوت احساس ختم ہوگی تو نہ کسی قسم کا غم ہوگا اور نہ کسی قسم کی خوشی ہوگی۔ جیسے کہ اب روشنی ہے، لائٹ جل رہی ہیں تو روشنی کا ایک آلہ ہے روشنی جس سے نکل رہی ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو خود بخود اندھیرا ہو جائے گا۔ اندھیرا اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اصل میں روشنی چیز ہے۔ اسی طرح یہ جو تکلیف ہے یہ اگر تو ایسی چیز ہو جس نے انسان کے ارتقاء یا ترقی میں کسی قسم کا مثبت کردار ادا نہیں کیا تو لازماً جو ہے یہ ایک قابل اعتراض چیز ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی ترقی میں غم یا کسی بھی تکلیف نے خوشی سے کہیں زیادہ کردار ادا کیا ہے۔ اگر یہ غم نہ ہوتا تو انسان اپنی ابتدائی مراحل میں ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک رہنما استاد کا رول جو ہے نا وہ نبھایا ہے تکلیف نے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جتنی بھی جنسیں ہیں، انسان کی ہو سب سے اعلیٰ ہے یا کیڑے کی ہو، ایک معذور بچے کا تصور کیجئے جو پیدائشی طور پر جو ہے نا وہ معذور پیدا ہوا ہے۔ اس کو محرومی کا احساس رہتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ کے بچے کھیل رہے ہیں اور میں جو ہوں اس سے محروم ہوں۔ لیکن ایسے بچے کو، محروم بچے کو یہ ایک ایسا موقع دیا جائے، ایک کاکروچ کو لے لیا جائے جس کو کہ کسی بھی جگہ پر جو اس کے وافر مقدار اس کے کھانے کے لیے، اس کے عیش کے لیے موجود ہو، تو اس کو یہ موقع دیا جائے کہ تم اگر چاہو تو تمہیں پورے اعضاء کاکروچ کے مل جائیں گے اور تم پوری جو بھی تمہیں کھانے پینے کی جو بھی ضرورتیں ہیں تمہاری پوری ہو جائیں گی، تو کیا وہ یہ بننا شروع جو ہے وہ قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ بے شک معذور ہو لیکن وہ معذوری کے باوجود جس جنس میں ہے وہی رہنا پسند کرے گا اور کہے گا کہ میں اس کیڑے سے بہتر ہوں۔ تو دراصل یہ غم جو ہے اس نے انسانی ترقی میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے، لہٰذا یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔